اچھا یہ بات ہے، کہتے ہوئے ملک میں زدین نے ایک فلک شگاف کہا لگایا۔ کی گونج ختم ہوئی تو وہ بولا، ہاں قاضی صاحب، اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ قاضی نے جواب دیا، ان کو حکم دیجئے کہ یہ پیغام سنائیں، اگر پیغام خط کی صورت میں ہے تو خط پیش کریں۔ عبداللہ نے کہا، پیغام زبانی ہے اور جواب بھی زبانی مانگا گیا ہے۔ یہ پیغام حاکم سمرقند امیر قزغن کی طرف سے ہے، جو تمام تاتاری قبائل کا سردار اعلیٰ ہے، جس کی سلطنت ایران سے ماوراء النہر، بخارا اور ترکستان تک پھیلی ہوئی ہے، جسے بلاد شمال کے خان اعظم نے حکومت کا پروانہ دیا ہے۔ وہ امیر قزغن والی ہرات ملک معیز الدین حسین کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ والی ہرات غرور سے اکڑ گیا، بولا، امیر قزغن واقعی ایک بڑا حاکم ہے، میں بھی اس سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے عبداللہ نے فوراً لقمہ دیا، والی ہرات، ابھی امیر قزغن کا پیغام مکمل نہیں ہوا، ہاں پیغام پورا سنایا جائے۔ ملک معیز الدین اور اکڑ کے بیٹھ گیا۔ پہلے عبداللہ نے کہنا شروع کیا، امیر قزغن حاکم سمرقند نے ملک معیز الدین حسین والی ہرات کو مطلع کیا ہے کہ حکومت ہرات کے کچھ لٹیرے حکومت سمرقند کی سرحد میں داخل ہو کر 200 گھوڑے اور کچھ سامان زبردستی لے آئے ہیں، اس لیے امیر سمرقند مطالبہ کرتا ہے کہ چوری کیا ہوا سامان فوراً واپس کیا جائے اور ان لٹیروں کو گرفتار کر کے سمرقند کے دربار میں بھیج دیا جائے۔ یہ پیغام نہ تھا بلکہ کھلا الٹیمیٹم تھا۔ ملک معیز الدین حسین کے دربار میں بیٹھے ہوئے سرداروں کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے۔ وہ بار بار اپنی تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھتے۔ یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ وہ اس الٹیمیٹم کا جواب تلوار سے دینا چاہتے ہیں۔ پھر بھی کسی سردار نے نیام سے تلوار نہیں نکالی۔ افغان جاہل ضرور تھے، لیکن ان کے دربار کے کچھ اصول تھے جس کی وہ سختی سے پابندی کرتے تھے۔ افغان قبائل بڑی مشکل سے متحد ہوتے، لیکن جب وہ متحد ہو کر کسی ایک کو اپنا حاکم تسلیم کر لیتے تو پھر اس کے سامنے دم مارتے اور اس کے صحیح اور غلط حکم کی تعمیل کرنا اپنا فرض سمجھتے۔ دربار میں کوئی اس وقت تک تلوار نہ نکال سکتا تھا جب تک والی ہرات خود تلوار نکال کر اعلان جنگ نہ کرتا۔ والی ہرات ملک معیز الدین حسین نے دربار میں بیٹھے ہوئے تمام سرداروں کے چہرے فردن فردن دیکھے۔ ملک کا چہرہ خود بھی غصے سے تمتما رہا تھا، اس کے سردار بھی غصے سے کانپ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ والی ہرات آہستہ آہستہ اپنی قریب رکھی ہوئی تلوار پر ہاتھ لے گیا، تلوار اٹھائی، نیام سے باہر نکالی اور پھر تلوار ہوا میں لہراتا ہوا اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ تمام سرداروں نے اس کی تقلید کی۔ ملک معیز الدین سفیروں کو گھورتے ہوئے بولا، ہمارا جواب تلوار ہے، امیر قزغن سے جا کر کہہ دو کہ ملک معیز الدین اس سے کئی بار پہلے بھی نمبرز آزما ہو چکا ہے، اسے حوصلہ ہو تو پھر مقابلے پر آئے۔ حکومت ہرات کے افغان جوان اسے سرحد پر ملیں گے۔ قاضی تاج الدین کو علم تھا کہ امیر قزغن اور ملک معیز الدین حسین میں کئی بار معرکے ہو چکے ہیں، جن میں ملک معیز الدین کا پھلہ باری رہا تھا، لیکن یہ ان دنوں کی بات ہے جب امیر قزغن محض ایک تاتاری سردار تھا اور اس کے قبضے میں تھوڑا سا علاقہ تھا، اور اب تو امیر قزغن حاکم سمرقند تھا۔ تمام تاتاری سردار اسے اپنا امیر اور بادشاہ سمجھتے تھے۔ اس کی طاقت پہلے سے 10 گنا زیادہ ہو گئی تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ ٹکراؤ ہوا تو ہرات کو یقیناً شکست ہوگی۔ قاضی ہرات نے جنگی بخار اتارنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، تاجدار ہرات کا فیصلہ افغان فوج کا فیصلہ ہے۔ امیر سمرقند کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایک خود مختار حاکم کو چور اور چوری کا مال برآمد کرنے کا حکم دے۔ 200 گھوڑے اور کچھ مال کے لیے جنگ کا پیغام بھیجنا اس کے لیے کسی طرح مناسب نہ تھا۔ اتنے گھوڑے تو ہرات کے ایک معمولی آدمی کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ اگر امیر سمرقند کو گھوڑوں ہی کی ضرورت تھی تو اس نے کہلا بھیجا ہوتا، ہم 200 کے بجائے 400 گھوڑے بھیج دیتے۔ قاضی ہرات کی باتیں ملک معیز الدین بڑے غور سے سنتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ قاضی سے زیادہ عقل مند اور ذہین انسان دنیا کے پردے پر موجود نہیں، اس لیے وہ قاضی کی اتنی عزت کرتا اور اسے اپنے پاس بٹھایا کرتا تھا۔ قاضی کی باتوں نے اس پر اثر کیا، بلکہ بہت اثر کیا۔ والی ہرات نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، قاضی تم کس قدر ذہین اور عقل مند ہو، اگر تم سمرقند کے دربار میں ہوتے تو امیر قزغن محض 200 گھوڑوں کے لیے ہم سے جنگ نہ کرتا، تم اسے سمجھا کے اس حماقت سے ضرور باز رکھتے۔ قاضی ملک کی باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بولا، یہ تاجدار عادل کی کرم نوازی ہے جو ایک حقیر قاضی کو اتنی عزت دیتے ہیں۔
200 घोड़ों के लिए हजारों अफगानों या तातारियों का खून बहाना न तो अमीर कज़गन के लिए मुफीद है और न वाली हिरात के लिए। अगर वाली हिरात पसंद फरमाएं तो इसकी बेहतरीन तरकीब यह है कि अमीर कज़गन को 300 घोड़े बतौर तोहफा अदा कर दिए जाएं ताकि वो शर्मिंदा हो जाए और वाली हिरात की फयाजी और आला ज़रफ़ी की तारीफ करे। लेकिन घोड़े वापस करने से क्या अमीर कज़गन अफगानों को बुज़दिल न समझेगा? मलिक मुइज़ुद्दीन ने सवाल उठाया। हरगिज नहीं वाली हिरात, काजी ने बात बनाने की कोशिश की। तोहफा भेजना बुज़दिली नहीं बल्कि इजहार दोस्ती है। अपने ताकतवर पड़ोसियों से दोस्ती रखना अक्लमंदी की दलील है। मलिक मुइज़ुद्दीन गुस्से में आकर तलवार तो बुलंद कर चुका था, लेकिन काजी की बातों में उसे बड़ा वजन महसूस हुआ। वो अमीर कज़गन की बढ़ती हुई ताकत से खाइफ था। वो जंग नहीं करना चाहता था। काजी की बातें उसके मोटे दिमाग में बैठ गईं। उसका गुस्सा जाता रहा और जंग के उमड़ते हुए बादल छट गए। मलिक मुइज़ुद्दीन ने हुक्म दिया, 300 आला किस्म के घोड़े अमीर कज़गन को बतौर तोहफा भेजे जाएं। एक सफ़ीर तोहफा लेकर समरकंद जाए और दूसरा सफ़ीर हमारा उस वक्त तक मेहमान रहे जब तक समरकंद से जवाब नहीं आ जाता। वाली हिरात की तलवार के साथ तलवार बुलंद करने वाले सरदारों में से बाज़ अफगान सरदार ऐसी भी थे जो इस जंग के खिलाफ थे, लेकिन दूसरों की देखा देखी उन्हें भी तलवार बुलंद करना पड़ी थी। मलिक के इस फैसले से वो दिल ही दिल में खुश हुए। सबसे ज्यादा खुशी काजी ताजुद्दीन को थी। उसने अपनी फिरासत से जंग के खतरे को फिलहाल टाल दिया था। मलकूती की माँ को खबर मिली कि वाली हिरात के दरबार में 2 तातारी सफ़ीर आए हैं तो वो तड़प उठी। जी चाहा कि तातारियों से मिले, कुछ अपनी कहे कुछ उनकी सुने, पूछे कि अब बल्ख का हाकम कौन है, वहाँ के लोग कैसे रहते बसते हैं, तातारी सफ़ीरों से किस तरह मिला जाए। कोई तरकीब समझ में न आई। इस उधेड़ बुन में थी कि उसे मलकूती का ख्याल आया और इसके साथ ही तातारियों से मिलने की एक तरकीब भी सूझी। उसने मलकूती को आवाज़ दी और 13-14 साल की अलहड़ मलकूती मुस्कुराती ही उसके सामने आ खड़ी हो गई। माँ ने बेटी को पास बिठाया, उसका माथा चूमा, फिर बोली, मलकूती तूने कभी तातारी देखे हैं? नहीं अम्मी। और मलकूती ने माँ के गले में बाहें डाल दी। मैंने तो कभी हिरा से बाहर कदम ही नहीं रखा। जब आप मुल्क तातार का जिक्र करती हैं तो मुझे सब कुछ एक ख्वाब सा लगता है। तू तातारियों को देखेगी? माँ ने बेटी को टटोला। जरूर देखूंगी अम्मी, भला तातारी कैसे होते हैं। और मलकूती के दिल में तातारियों को देखने के शौक ने अंगड़ाई ली। बहुत खूबसूरत होते हैं, अफगानों से ज़्यादा खूबसूरत। कहाँ हैं वो? अम्मी, मैं उन्हें देखकर बहुत खुश होंगी। मलकूती सवाल करके बड़ी बेचैनी से माँ के जवाब का इंतज़ार करने लगी। उसकी माँ कुछ सोच रही थी। उसकी सोच हिरा से निकलकर बल्ख के कूचा और बागात में गर्दश कर रही थी। मलकूती से ज़्यादा इंतज़ार न हो सका। बोली, अम्मी आप भी तो उनसे मिलकर खुश होंगी, आप तो तातारी हैं। माँ ने एक सर्द आह भरी और कहा, हाँ बेटी, मैं तातारी थी। वो एक ख्वाब था जो अधूरा रह गया। मुझे मिलाओ ना अम्मी तातारियों से। मलकूती ने जिद की। वतन की याद आंसू बन के मलकूती की माँ के आंसू से छलक पड़ी। वो आंसू पोंछते हुए बोली, वाली हिरात इजाज़त दे तो हम तातारियों से मिल सकते हैं। दरबार में 2 तातारी सफ़ीर समरकंद से आए हुए हैं। मलकूती उठ खड़ी हुई, चुटकी बजाती हुए बोली, वाली हिरात से अभी इजाज़त लेकर आती हूँ। और वो मलिक मुइज़ुद्दीन हुसैन के महल में जाने के लिए तैयार हो गई। माँ ने कहा, सुन बेटी, अगर मलिक इजाज़त दे दें तो तातारियों की दावत की भी इजाज़त मांग लेना। मैं उन्हें तातारी खाने पकाकर खिलाऊंगी। अच्छा, मलकूती ने कहा और फिर मटकती इठलाती हुई चली गई। मलकूती महल में पहुंची तो देखा कि मलिक मुइज़ुद्दीन हुसैन खाना खा रहे हैं। वो हंसती हुई करीब जाकर बैठ गई। कई शहजादे मलिक के साथ खाने में मशगूल थे। उन्होंने नज़र उठाकर भी मलकूती को नहीं देखा। सभी मलकूती से जलते थे। मलिक मुइज़ुद्दीन की तमाम तर नवाजिशें और मेहरबानियाँ मलकूती पर थीं। शहजादों को तो जलना ही था। बाप अपने बेटों को छोड़कर भतीजी पर मेहरबान हो तो उन्हें कोफ्त होना लाजमी था। मलकूती खाने में शरीक हो गई। खाती हुई रुक कर बोली, समरकंद के तातारी आए हुए हैं। हाँ, तुम्हें क्या तातारियों का अचार डालना है? मलिक ने हाथ रोकते हुए कहा। मलकूती पहाड़ी बकरी की टांग छोड़ते हुए बोली, मैंने तातारी कभी नहीं देखे हूँ, तो उनसे मिलना चाहती है। और मलिक मुइज़ुद्दीन ने उसके हाथ से टांग छीन ली। मलकूती पट के बोली,
ہاں اگر آپ اجازت دے دیں۔ تجھے کون روک سکتا ہے ملکوتی، تو میری بیٹی ہے۔ اور پھر کچھ روک کے پوچھا، لیکن ایک بات سچ سچ بتانا ہوگی، آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ ملکوتی نے ایک نظر شہزادے پر ڈالی جو اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تو یہ بتا، تاتاریوں سے تو ملنا چاہتی ہے یا یہ تیری ماں کی خواہش ہے؟ ملک نے تحقیق کی۔ ملکوتی گڑبڑا گئی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، پھر ہنس کے بولی، میں یہ نہیں بتاؤں گی، اب بتانے کی ضرورت بھی نہیں، میں جانتا ہوں تیری ماں تاتاری ہے۔ معیز الدین نے ٹانگ کی ہڈی بس یوں ہی اچال دی، ہڈی کھڑکی سے ٹکرائی اور باہر جا گری۔ افغان ہوں یا منگول، عرب قبائل ہوں یا تاتاری، وحشیانہ جبلت سب میں قدرے مشترک تھی۔ بلاد شمال کا چنگیزی شہزادہ تغلق تیمور خان آج بھی نمدے پر بیٹھتا اور سفید گھوڑی کا دودھ پیتا تھا۔ افغان اور تاتاری قبائل اسلام قبول کر چکے تھے، مگر ان کا وحشی پن کم نہ ہوا تھا۔ بڑے بڑے محلوں میں رہتے، مگر محل کی کھڑکی دروازے روز ٹوٹتے اور روز بنائے جاتے تھے۔ ملکوتی ہاتھ چاٹتی ہوئی بولی، میں ان کی دعوت کروں گی، یہ بات بھی تیری ماں نے کہی ہوگی۔ ملک معیز الدین نے اس کی دوسری چوڑی پکڑی۔ ملکوتی کلکلا کر ہنس پڑی۔ ملکوتی ماں کے پاس پہنچ کے اپنی اور ملک معیز الدین حسین کی باتیں بتا رہی تھی کہ ایک کنیز ہامتی کامتی اس کے پاس آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر دونوں گھبرا گئی۔ کنیز سانس روکتے ہوئے بولی، شہزادی، ایک جوان بڑا خوبصورت کہیں کا شہزادہ معلوم ہوتا ہے۔ فراجی کیا بکواس کر رہی ہے؟ ملکوتی کی ماں ڈپٹ کے بولی۔ فراجی سنبھل گئی، سر جھکا کے بولی، ملک حضور نے کسی کو بھیجا ہے دعوت کھانے۔ ملکوتی کی ماں کو غصہ آ گیا، چیخ کے بولی، فراجی تیرا دماغ تو ٹھکانے ہے، کیسی دعوت، کس کو بھیجا ہے ملک حضور نے؟ ملکوتی بات کی تہہ کو پہنچ گئی، مسکرائی اور بولی، امی ناراض نہ ہوں، ملک حضور نے تاتاری سفیروں کو بھیجا ہوگا، میں نے دعوت کی اجازت بھی لے لی تھی، میں دیکھتی ہوں جا کے۔ ملکوتی دروازے کی طرف چلی تو ماں نے کہا، تاتاری سفیر ہوں تو ذرا عزت سے لاؤ، مذاق نہ اڑانے لگنا ان کا۔ ملکوتی دروازے کے باہر آ گئی۔ ایک شکیل دراز قامت جوان نظر آیا، 16-17 سال سے زیادہ عمر نہ ہوگی، مسیں ابھی بھیگ رہی تھی، دھاڑی میں صرف 2-4 بال تھے۔ دونوں کی نظریں ملی اور ملی رہ گئیں، پتہ نہیں وہ ایک دوسرے کو کن نظروں سے دیکھ رہے تھے، بس دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ فراجی کنیز ملکوتی کے پیچھے پیچھے باہر آ گئی تھی۔ اس نے دونوں کو اس قدر انہماک سے ایک دوسرے میں گم پایا تو کنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ ملکوتی گھڑبڑا گئی، فراجی مسکرانے لگی۔ ملکوتی نے جھجکتے ہوئے کہا، شاید تم تاتاری سفیر ہو؟ جی، اور شاید آپ کوئی شہزادی ہیں۔ نوجوان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دوسرا سفیر کیوں نہیں آیا؟ ملکوتی کو اس کے اکیلے آنے پر قدرے تعجب ہوا۔ شہزادی نے نوجوان کو جواب دینے کے بجائے دوسرا سوال کر دیا۔ نوجوان کچھ پریشان ہو گیا، اس کو خیال ہوا کہ اس کا سوال شاید شہزادی کو ناگوار گزرا ہے، اس لیے سنبھل کے بولا، میرے ساتھی عبداللہ کو والی ہرات نے سمرقند بھیجا ہے، میں تنہا رہ گیا ہوں، تمہیں لوگ کس نام سے پکارتے ہیں؟ ملکوتی نے بہت مہذب انداز میں پوچھا۔ عبداللہ، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ شہزادی کو زور کی ہنسی آئی، وہ ضبط کرتی ہوئے بولی، جو تاتاری جوان ایک لڑکی کو دیکھ کر اپنے حواس کو بیٹھے، وہ بھلا میدان جنگ میں کس طرح لڑتا ہوگا؟ عبداللہ سمجھ تو کچھ نہ سکا، لیکن اسے اس گہرے طنز پر غصہ آ گیا۔ وہ سوچتے ہوئے بولا، اگر آپ کا اشارہ میری طرف ہے تو یقین کیجئے کہ میں بالکل حواس میں ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے تمہارا نام پوچھا تھا نوجوان، ملکوتی نے چڑ کے کہا۔ آپ نے نام پوچھا، میں نے بتا دیا۔ کیا نام بتایا تھا تم نے؟ ملکوتی کو غصہ آ گیا۔ عبداللہ، یہی نام میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ عبداللہ بھی ذرا تن گیا۔ تمہارا جو ساتھی سمرقند گیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ ملکوتی نے اپنی طرف سے تاتاری جوان کو لاجواب کرنے کی کوشش کی۔ عبداللہ فوراً سمجھ گیا کہ سب ناموں کی گڑبڑ ہے، ہنس کے بولا، میں سمجھ گیا، دربار والی غلط فہمی آپ کو بھی ہوئی، یہ غلط فہمی بڑی حسین اور دلچسپ ہے۔ میرا جو ساتھی سمرقند گیا ہے اس کا نام عبداللہ ہے، اور عجیب اتفاق ہے کہ میرا نام بھی عبداللہ ہے۔ والی ہرات کے دربار میں بھی اس پر بڑی لے دے ہوئی تھی، آپ کے سامنے بھی یہی گڑبڑ ہوئی۔ بہر صورت یہ غلطی میری تھی، میں معذرت چاہتا ہوں۔
ملکوتی اور فراجی بھی اس انکشاف پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکیں۔ ملکوتی نے ہنس کے کہا، غلطی میری بھی تھی، میں بھی اس بات کو سمجھ نہ سکی۔ تمہیں پہچاننے میں تو لوگوں کو بڑی دقت ہوتی ہوگی۔ عبداللہ نے شہزادی کو کھل کر بات کرتے دیکھا تو اسے حوصلہ ہوا۔ وہ بولا، ہم دونوں کا نام تو ایک ہے، لیکن ہم میں ایک بڑا فرق بھی ہے جس کی وجہ سے ہم فوراً پہچان لیے جاتے ہیں۔ وہ کیا فرق ہے؟ ملکوتی نے دلچسپی سے پوچھا۔ سمرقند جانے والے عبداللہ کی شادی ہو چکی ہے اور میں ابھی… اور کہتے کہتے عبداللہ نے نظریں نیچے کر لی۔ شوخ و شنگ ملکوتی کی کنیز فراجی بھی بڑی زبان دار تھی۔ وہ فوراً بولی، اے ہے، تم تو لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہو، کہتے کیوں نہیں کہ ابھی تک تمہیں کسی لڑکی نے منہ نہیں لگایا؟ ملکوتی سے ہنسی ضبط نہ ہو سکی، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ عبداللہ بھی ہنسنے لگا۔ اندر سے آواز آئی، ملکوتی بیٹی، مہمانوں کو اندر لے آؤ۔ ملکوتی عبداللہ کو لے کر اندر آ گئی۔ ملکوتی نے عبداللہ کو بتایا، یہ میری ماں ہیں، اور ماں نے ملکوتی کو اشارہ کیا۔ ملکوتی خاموش ہو گئی۔ عبداللہ نے بڑی بی کو سلام کیا، یہ عبداللہ ہے امی، تاتاری سفیر۔ ملکوتی پھر بولی۔ ملکوتی کی ماں تاتاری جوان کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، پھر انہوں نے پوچھا، آپ کے دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ وہ سمرقند والے ہرات کا پیغام لے کر گئے ہیں۔ عبداللہ نے جواب دیا۔ تم تاتاری ہو؟ عبداللہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کس قبیلے کے ہو بیٹے؟ ماں نے تیسرا سوال کیا۔ ہمارا قبیلہ اوجائی بو نمائی ہے چچی جانم۔ عبداللہ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہی فوراً رشتہ جوڑ لیا۔ ملکوتی کی ماں چونک پڑی۔ اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، اوجائی بو نمائی قبیلے کا سردار سلووس تھا؟ عبداللہ اس کی زبان سے سلووس کا نام سن کر بڑا حیران ہوا، پھر بولا، چچی جان، سلووس ہمارے قبیلے کا سردار ہے، آپ اسے جانتی ہیں؟ ہاں بیٹا، میں سلووس کو جانتی ہوں، سلووس بھی مجھے جانتا ہے، بڑی بی نے کھوئے کھوئے انداز میں جواب دیا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، بیٹے عبداللہ، ذرا میرے قریب آ۔ عبداللہ بڑی بی کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ بڑی بی بولی، میں بھی اوجائی بو نمائی قبیلے کی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بڑی بی نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ عبداللہ بے جھجک ان کے گلے سے لگ گیا۔ بڑی بی عبداللہ کو سینے سے چمٹا کر رونے لگی۔ ملکوتی اور فراجی انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر آنسو بہانے کے بعد بڑی بی نے عبداللہ کو سینے سے الگ کیا، آنسو پونچھتے ہوئے بولی، تجھے دیکھ کر اپنا گھر بار اور بچپن یاد آ گیا۔ سردار سلووس کے کتنے بچے ہیں؟ انہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں دی۔ عبداللہ نے بتایا، اسی غم میں دونوں گھل گھل کے بوڑھے ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں جوانی میں سردار سلووس بڑے ظالم تھے۔ آپ نے انہیں کب دیکھا تھا چچی جانم؟ میں نے اسے اس وقت دیکھا تھا جب اس کا ظلم انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ پھر بڑی بھی کراری آواز میں بولی، خدا ہر ظالم کو سزا دیتا ہے۔ ملکوتی کھڑی کھڑی الجھ رہی تھی، بولی، امی، آپ بھی کہاں کی پرانی باتیں لے بیٹھی، کچھ کھانے وانے کا انتظام کیجیے، میں نے عبداللہ کو دعوت پر بلایا ہے۔ جوانی کی باتوں نے بڑی بی کو جوان بنا دیا تھا۔ ملکوتی نے یاد دلایا تو وہ ماضی سے پھر حال میں آ گئی اور پھر بوڑھی ہو گئی۔ دھیمی آواز میں بولی، عبداللہ کی دعوت ضرور ہوگی، میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ازبکی پکا کر کھلاؤں گی۔